آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا اور وہ راضی ہیں، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگانی کے ساتھ، واطمأنوا اور وہ مطمئن ہیں، بہا اسی کے ساتھ۔ ان آیتوں میں اس کے منکرین اور پھر اس پر ایمان والوں کا ذکر فرمایا گیا۔ آخرت کے منکروں کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت لا یرجون لقاءنا، رجاء کا لفظ طمع اور خوف دونوں معنوں میں آتا ہے، اس لیے لا یرجون کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یا اس سے نہیں ڈرتے، نہ ہی آخرت میں ہونے والے حشر نشر پر ان کا ایمان ہے۔ دوسری یہ کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں اور اس پر وہی خوش ہوتا ہے جو پورے کا پورا جسمانی لذات و خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ تیسری یہ کہ وہ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ مطمئن وہی ہوتا ہے جو اسے اپنی آخری پناہ گاہ سمجھ لے۔ سعادت مند لوگوں کو تو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ ان کی آخری پناہ گاہ وہی ہے۔ حیات دنیا کے فانی ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اس پر مطمئن نہیں ہوتے۔ والذین، اور وہ لوگ کہ ہم عن آیاتنا، وہ ہماری آیتوں سے، غافلون غافل ہیں۔ فرمایا والذین ہم عن آیاتنا غافلون، چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین موجود بے شمار نشانیوں میں کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ ان پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ان آیات سے مراد آیات قرآنی ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ ہمارے احکام سے غفلت برتتے ہیں، نہ ان پر غور کرتے ہیں اور نہ انہیں بجا لاتے ہیں۔ ٹھکانہ ان کا ان کے اعمال بد کی وجہ سے آگ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ مفسرین نے اس آیت میں امید کے 2 معنی بیان کیے۔ خوف، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے تو وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ نمبر 2، طمع، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طمع نہیں کرتے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والی پر ترجیح دی۔ نمبر 3، اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ کفار کے یہ قلبی اطمینان دنیا اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا ہے، اور جب اللہ عز و جل سے ڈرنے، اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تائیدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے والوں سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔
ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کو جواب دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، آگے کون پوچھے گا۔ ان کے دلوں میں شیطان نے ایسا وسوسہ ڈال دیا ہے کہ نہ وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ جزا اور سزا پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دنیا میں کھا پی لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں مگر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اس طرح آتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ اکثر کفر اور شرک بھی کرتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کا یہی عقیدہ ان کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، پھر وہ نہ تو کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور نہ کسی ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں، کیونکہ ان کا محاسبے کا عمل پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ اگر انہیں جواب دہی پر یقین ہوتا تو وہ برائیوں سے بچ جاتے۔ یہاں پر رجی کا لفظ ہے جس کے معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی، جیسے سورہ نوح میں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔ تاہم یہاں پر یرجون کا معنی امید ہی زیادہ موضوع ہے، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔ انسان کی یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ وہ مستقل قریب پر تو نظر رکھتا ہے لیکن مستقبل بعید کے معاملات کو بالعموم نظر انداز کر دیتا ہے۔ جن حقائق کو انسان فراموش کر دیتا ہے ان میں سر فہرست موت، اس کے بعد کی زندگی ہے۔ تمام انسانیت کا جس حقیقت پر اتفاق ہے وہ یقیناً موت ہی ہے۔ عقائد، افکار اور نظریات کے حوالے سے ہر دور میں انسانیت مختلف طبقات میں تقسیم رہی ہے، لیکن موت کے حوالے سے کبھی بھی کوئی دوسرا نقطۂ نظر سامنے نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں وہ بھی موت کو ماننے پر مجبور ہیں۔ ہر انسان نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو مرتے اور جنازوں کو اٹھتے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کے دادا، دادی، نانا اور نانی ان کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جبکہ کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو خود اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وہ انسان اپنے حوالے سے اس غلط فہمی کا کیوں شکار رہتا ہے کہ وہ موت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں نیک اور بد جتنے لوگ بھی آئے انہیں موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے۔ انسانی زندگی میں بھی اس عقیدے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی انسان اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی عقیدے میں پختہ ہو یا کمزور یہ ضمنی بحثیں ہیں، لیکن اصلاً جس عقیدے کا حامل ہو جو شخص ہوتا ہے اس کے اعمال، افعال، رویے اور کردار پر لازماً اس کا گہرا اثر اور چھاپ ہوتی ہے۔ عقیدہ یا اس یقین کا نام ہے کہ یہ دنیا اور یہ زندگانی فانی ہے، اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم وجود میں آنا ہے۔ جس طرح سے عالم دو ہیں اس طرح سے زندگیاں بھی دو ہیں۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اصل زندگی تو ایک ہی ہے، جس چیز کا نام ہم نے موت رکھا ہوا ہے اس کی آمد سے وقتی اور عارضی طور پر محض زندگی کا مرحلہ بدل جاتا ہے، مگر زندگی اور اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ اس موجودہ زندگی کو ہم عارضی یا ناپائیدار زندگی کہتے ہیں، اور وہ زندگی جو موت کے دروازے سے گزر کر شروع ہوتی ہے پائیدار، باقی رہنے والی، دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قرآن میں جا بجا اس حوالے سے جواب دہی کا احساس اور عہد کا حوالہ موجود ہے، اور عہد پر یقین رکھتے ہیں
کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ القیامہ تمام اعمال کی جوابدہی اس عقیدہ کی بنیاد پر ہے۔ محاسبہ اعمال کی تفصیل قرآن پاک کے اوراق کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ معارج، سورہ حاقہ، سورہ قیامہ، سورہ تکویر، سورہ نبا، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں قیامت اور آخر کی ہولناکیوں اور مجرمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ نیز روز محشر کی تفصیلات ہیں، سورج کا لپیٹ دیا جانا، ستاروں کا بے نور ہو جانا، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے جو انسان جو کچھ لے کر ہے اس کو اپنا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا۔ یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ احوال بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا اور اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے؟ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ نیک اعمال صرف وہی لوگ بجا لا سکتے ہیں جو روز آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے نظریہ پر یقین رکھتے ہوں گے۔ گویا روز آخرت پر ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی صالح طرز زندگی کی عمارت اٹھائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو یا موجود ہی نہ ہو تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کو بے روی سے محفوظ رکھے۔ اندرین صورت انسان کے اچھے اخلاق یا اعمال کی پہچان صرف یہ رہ جاتی ہے کہ صرف وہ کام اچھا ہے جس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو، اس کی قوم کو یا معاشرہ کو اس دنیا میں پہنچ سکتا ہے۔ غیروں کے لیے ان کے اخلاق اعمال کی قدریں ہی بدل جاتی ہیں۔ اولئک یہ لوگ مأواہم النار ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما بسبب اس کے جو کانوں تھے وہ یکسبون کمائی کرتے۔ فرمایا اولئک مأواہم النار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس وجہ سے کہ بما کانوا یکسبون جو کمائی انہوں نے کی اس دنیا کی زندگی میں، انہوں نے اپنے ذہنوں میں اعتقاد فاسد کو جمایا، کفر، شرک، معاصی کا ارتکاب کر کے خدا کے قانون کو توڑا، لہذا ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ایمان کے بعد انسانی زندگی کو سنوارنے، اس کو حقیقی کردار کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اس کو درست رخ دینے اور منزل کا شعور بخشنے کے لیے اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ آخرت کی فکر کے لیے پوری منظر کشی قرآن مجید اور احادیث میں ملتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے، اس لیے کہ فکر آخرت انسانی جمود کو توڑنے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ جب انسان بے عمل ہو جائے، غلط راہوں پر چل نکلے، گم کردہ راہ ہو جائے، سب کچھ جانتے ہوئے عملی زندگی میں انجان سا بن جائے، تو یہ آخرت کی فکر انسان کی جمود کو توڑنے اور اس کے ایمان پر لگ جانے والے زنگ کو اتارنے، دیگر افکار پریشانیوں سے کاٹ کر آخرت کے شعور کی طرف لانے کا نہایت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے۔ ان صورتوں کی اگر تلاوت کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ وہی صورتیں ہیں جن میں قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ ان میں اس پکڑ باز پرس تنبیہ کا بیان ہے جو آخرت پر برپا ہونے سے پہلے کی جا رہی ہے۔ احادیث میں ملتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بارہا یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آسان حساب کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک شخص کے اعمال نامے کو دیکھے گا اور بس اس سے صرف نظر فرما لے گا تو یہ آسان حساب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن جس شخص سے
واقعی پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔